سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت ملک سوئٹزرلینڈ کا سیر کرائیں گے اور آپ کو سوئٹزرلینڈ کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کریں گے جس سے شاید آپ آج سے پہلے لا علم تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوئٹزرلینڈ کا سیر کریں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں۔ سوئٹزرلینڈ وسط یورپ کی جنوبی طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ یہ ملک دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لیے بے حد مشہور ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کی دوسری ممالک سے ہر سال کروڑوں لوگ سیاحت کی غرض سے اس ملک کی رخ کرتے ہیں۔ ملک کا 60% حصہ خوبصورت پہاڑوں اور دلکش وادیوں سے گھرا ہوا ہے۔ 41,285 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کی 134ویں بڑی ملک ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 88 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، جس کی بدولت سوئٹزرلینڈ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 99 نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ میں عام لوگوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کے آرام کے لیے رات کے وقت ایئرپورٹ تک بند کیا جاتا ہے۔ زیورخ اور جنیوا شاید دنیا کی واحد ایئرپورٹ ہے جہاں رات کے وقت کوئی جہاز لینڈ نہیں کرتا اور نہ ہی ٹیک اپ۔ رات کے وقت سیڑھیوں پر کوئی دب کر نہیں چل سکتے اور نہ ہی کسی کا کتا رات کے وقت بھونک سکتے ہیں۔ اوور سپیڈنگ پر بہت بھاری جرمانہ عائد ہے۔ یہ لوگ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی ڈسٹ بین لگے ہوتے ہیں۔ گھاس کاٹنا ہر شخص پر لازم ہے۔ اگر کسی کی لان میں گھاس بڑھی ہو اور وقت پر نہ کاٹی ہو تو جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے لوگ نوکری پر کاروبار کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہاں پر پورے ملک میں آپ کو کوئی ساحل نظر نہیں آئے گا۔ سوئٹزرلینڈ کے لوگ ایک دوسرے کی بہت قدر کرتے ہیں اور پیدل چلنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ملک سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کی چند امیر اور خوشحال ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ کی بعض چیزیں حیران کن اور تکلیف دہ بھی ہے۔ مثلاً ریاست ریٹائرمنٹ کے بعد بوڑھوں کو پینشن دیتے ہیں، لیکن یہ پینشن فری نہیں دیتی۔ حکومت بوڑھوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازم رکھتے ہیں اور ان کی ذمے پر علاقے کے چھوٹے موٹے کام سونپ دیتے ہیں۔ مثلاً حکومت کسی بوڑھی عورت کی ذمے پر یہ کام بھی لگا سکتا ہے کہ آپ سارا دن محلے کے لوگوں پر نظر رکھیں۔ وہ سارا دن کھڑکی میں بیٹھ کر محلے کے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں۔ یا کسی بوڑھی مرد کی ذمے پہ یہ کام لگاتے ہیں کہ آپ ریلوے اسٹیشن میں بیٹھ کر لوگوں کی حرکات پر نظر رکھیں۔ کسی کو محلے کی صفائی کا کام دیا جاتا ہے اور کسی کو محلے کے کتوں کا ڈیٹا اکٹھے کرنے پر لگایا جاتا ہے اور اسی کے بدلے حکومت پینشن دیتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی تاریخ اگر دیکھا جائے تو کبھی بھی اس ملک پر کسی نے قبضہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی سوئٹزرلینڈ نے کسی ملک پر قبضہ کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ آخری 1500 سال سے کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنا ہے۔ اگر تاریخ دیکھا جائے تو یہ لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی طرز کے گروہ بنے ہوا کرتے تھے جس پر ایک سردار مسلط ہوا کرتا تھا۔ ان قبیلوں میں موجود
ہیزبرگ قبیلے نے جب دوسرے گروپ پر مظالم شروع کی تو یوری شویز اور انڈر وولڈن قبیلوں نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہیزبرگ وہی خاندان ہے جس نے آسٹریا پر کئی سالوں تک حکومت کی تھی۔ 1 اگست 1291 میں ان تینوں قبیلوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے نتیجے میں سوئٹزرلینڈ وجود میں آیا، اور اس کے بعد اور علاقے بھی آہستہ آہستہ سوئٹزرلینڈ میں شامل ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ 1648 میں یورپ کے دیگر کئی ممالک نے سوئٹزرلینڈ کو تحریری طور پر آزاد ملک تسلیم کر لیا تھا۔ 1798 میں فرانس نے سوئٹزرلینڈ پر حملہ کیا اور فرانس کے حکمران نیپولین نے بہت سے قوانین میں تبدیلی کی۔ صرف 17 سال بعد سوئٹزرلینڈ نے فرانس سے اپنے آپ کو آزاد کیا۔ اس حملے کو بہت سے ممالک نے ایسے تحریر کیا کہ اس جنگ میں سوئٹزرلینڈ غیر جانبدار تھا، لہٰذا فرانس کی اس حملے اور قبضے کو غلامی نہیں مانا گیا۔ اس دوران ملک میں مختصر سا خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ بعد میں 1848 میں سوئٹزرلینڈ کی آئین قائم ہوئی، جس میں 1999 میں بہت سے تبدیلیاں اور ترامیم کی گئی۔ ورلڈ وار I اور ورلڈ وار II میں سوئٹزرلینڈ کسی گروپ کا حصہ نہیں تھی۔ سوئٹزرلینڈ نے اقوام متحدہ کی رکنیت 2002 میں حاصل کی۔ سوئٹزرلینڈ اقوام متحدہ کی قیام کے 57 سال بعد اس کی رکن بنی۔ سوئٹزرلینڈ میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، جس میں رومن کیتھولک جو سوئٹزرلینڈ کی 37% آبادی بنتی ہے۔ رومن کیتھولک کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں سوئس چرچ، اسلام اور کئی دیگر مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں 23% آبادی کے ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ دوسری مذاہب کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ میں 3 لاکھ سے زیادہ مسلمان بھی رہتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں مسجد پر مینار بنانے پر پابندی ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مسجد پر مینار مذہب کی عکاسی کرتا ہے۔ 2009 میں ایک ریفرنڈم کے بعد قانون میں مساجد پر مینار نہ بنانے کی ترمیم کی تھی۔ اس ترمیم کے خلاف مسلمانوں نے عدالت میں مقدمہ درج کیا ہوا ہے، جس کی ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ سوئٹزرلینڈ کی قومی کھیل سوئس ریسلنگ ہے، جو زمانہ قدیم سے کھیلی جا رہی ہے۔ آلمانی، جو جرمن زبان کا ایک قسم ہے، سوئٹزرلینڈ کی زیادہ تر لوگ یہ زبان بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانسیسی، اطالوی اور رومانی زبان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ یہ چاروں زبانیں سوئٹزرلینڈ کی قومی زبانیں ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی کرنسی کو سوئس فرانکس کہا جاتا ہے، جو کہ ایک سوئس فرانکس سے پاکستانی 319 روپے بنتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا لنک کوڈ +41 مجموعی ملکی پیداوار کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ امیر ملک میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ فی کس آمدنی کے لحاظ سے $61,360 کے ساتھ سوئٹزرلینڈ دنیا میں 90 نمبر پر ہے۔ یہ ملک دنیا کی بڑی بڑی ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ برلن سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت ہے، جبکہ زیورخ ان کا بڑا شہر ہے۔ سوئٹزرلینڈ یورپی ملک کے باوجود ابھی تک یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے۔ صنعت کاری میں بہت آگے ہے، جبکہ زراعت یہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔
سوئٹزرلینڈ کے شہریوں کو سوئس کہا جاتا ہے۔ چائنا کی طرح سوئٹزرلینڈ میں بھی کچھ لوگ کتوں اور بلیوں کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے لمبی سرنگ 57 کلومیٹر سوئٹزرلینڈ میں ہی واقع ہے، جو سوئٹزرلینڈ کو اٹلی سے ملاتی ہے۔ یہ یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے کیڑے مکوڑوں کی خوراک کو جائز قرار دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کا جھنڈا مربع شکل کا ہے۔ دوستو، یہ تھی سوئٹزرلینڈ پر ایک مختصر سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن دبائیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔